السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بچے؟ بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کے۔ کرونا کی وجہ سے رابطہ منقطع رہا اور آپ کے ساتھ ویسا بیٹھنا نہیں ہو سکا جیسے آپ سے پہلے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا۔ اس کا ملال رہتا ہے، افسوس رہتا ہے۔ دعا ہے اللہ آپ کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ ان ھذا الخیر خزائن، یہ خزانے ہیں اور ان کی چابیاں ہیں۔ لکل خزائن مفاتیح، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مفتاحا للخیر بنائے، مفتاحا للشر سے بچائے۔ پچھلے 2-3 سال سے سر میں درد ہے بہت، بات ہوتی نہیں۔ چند ایک باتیں ابھی راستے میں ہی آتے ہوئے خیال آیا آپ کی خدمت میں پیش کر۔ انسان شہرت سے بڑا نہیں بنتا، پیسے سے بڑا نہیں بنتا۔ انسان کی عظمت اور بڑائی اس کے کردار کے ساتھ، کردار اس کو بڑا بناتا ہے۔ بنانے والا تو اللہ ہے، باقی چیزیں بہت معمولی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کردار میں آپ کو بڑا بنائے۔ ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ کردار کی عظمت دین کے ساتھ آتی۔ دین نہ ہو تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، ان ہم الا کالانعام بل اضل سبیلا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ ان شر الدواب۔ تو اب دیکھو یہ چند آیات قرآن کی میں، کہیں ان کو اللہ جانور کہتا ہے، کہیں بدترین مخلوق کہتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ الآخرین۔ لا تبکی یا فاطمہ فإن اللہ بعث اباک بأمر لا يبقى على ظہر الارض بیت غبر ولا مدر ولا شعر الا ادخلہ اللہ فیہ بعز عزیز او بذل ذلیل۔ ہر کچے پکے گھر میں آواز پہنچے گی، اس میں ڈھل جانے والے عزت پائیں گے، اس کو ٹھکرانے والے ذلیل ہو جائیں گے۔ اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق پہ جا کر مکمل ہوتا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، بنیہ کا لفظ بتلاتا ہے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ وہ 5 چیزیں ہیں۔
ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج۔ اس میں زکوٰۃ، حج مالداروں کے لیے، روزہ سال کے بعد ایک دفعہ آتا ہے صحت مند لوگوں کے لیے، نماز ایک ایسی چیز ہے جو دن میں 5 دفعہ دہرائی جاتی ہے۔ تو ایک وتوکل علی الحج، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا۔ تو توکل کا مطلب ترک اسباب نہیں ہے، توکل کا مطلب ہے حلال اسباب اختیار کرنا سچائی اور دیانتداری کے ساتھ۔ نماز ایسی دولت ہے، اس میں دل لگ جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ میں جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو ہم 4852 کمرے کا نمبر تھا اقبال ہاسٹل میں، 4852، یعنی 4 لڑکے تھے، گشت کرتے ہوئے آ گئے تبلیغ میں۔ تو ایک اکرم وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ایک سہیل تھا وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گیا، ایک عزیز اللہ تھا وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گیا، ایک الیاس تھا وہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہو گیا۔ تو وہ سارے ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو جب وہ انہوں نے دعوت دینے کے لیے بلایا عمومی گشت، بھئی آواز تھوڑی کرو اس کی، تو باقی چاروں چلے گئے ان کی بات سننے کے لیے، میں نہیں گیا، میں پیچھے ہی بیٹھا رہا۔ تو وہ چاروں تیار ہو گئے مسجد میں جانے کے لیے اور چل پڑے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ساتھ نہیں۔ تھوڑی دور گئے تو انہوں نے دیکھا میں کوئی نہیں ہوں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یا عزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا، واپس آیا، کہنے لگا تو نہیں چلنا؟ میں کہا نہیں میں نہیں جاؤں۔ میں کہا کیوں؟ میں کہا تسی جاؤ، میرا دل نہیں کر رہے۔ تو وہ آیا اور اس نے مجھے یہاں سے پکڑا، الٹے ہاتھ سے یہاں سے، کہنے لگا برائی میں ہمارے آگے آگے چلتے ہو، اچھائی میں ساتھ نہیں دیتے ہو، چلو ساتھ۔ تو مجھے سے کھینچ کے ساتھ لے گئے۔ تو اس کھینچا تانی میں ہم لیٹ ہو گئے۔ تو جب میں مسجد میں پہنچا، ضلع کچہری کی طرف وہ مسجد ہے احاطے میں کالج کی، تو وہ نعیم الدین صاحب جو ہمیں دعوت دیا کرتے تھے اور ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، میں نے تو کمرے سے بھی بہت بے عزت کر کے نکالا۔ وہ سنتیں پڑھ رہے تھے، ظہر سے پہلے گشت تھا اور ظہر کے بعد بیان تھا۔ تو میں جا کے بیٹھا تو میں نے سنتیں ادا نہیں کی، میں ویسی بیٹھ گیا جا کے۔ تو میری نظر ان پر پڑی، میں نے جب ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو بچوں یقین مانو میرے اوپر کب کبھی تاری اٹھ، خوف کی وجہ سے، کہ میں نے زندگی میں ایسی نماز کسی کی دیکھی نہیں تھی، ایسا خشوع چہرے پر، اس طرح کی کیفیت اور پوری باڈی لینگویج، میں اس کو بس ایسے ہی دیکھتا رہا۔
آخر میں نہ رہ سکا، میں نے کہا وہ عزیز اللہ نعیم الدین تو ویکھ نماز کے میں پڑھدا پہ۔ میرے والد صاحب علماء سے تعلق تھا ان کا، سیاسی طور پر جمعیت سے تھا، اس جمعیت علماء اسلام مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ گاہے گاہے علماء آتے رہتے تھے، ان کے ساتھ مجھے بھی زبردستی جانا پڑتا تھا اور نماز بھی پڑھنی پڑتی تھی۔ ان سب کو دیکھا ہوا تھا نمازیں پڑھتے ہوئے، لیکن اس نوجوان کو جو ہمارا کالج فیلو سینئر تھا ہم سے، اس کی نماز نے بیٹا مجھے شرمندگی میں دفن کر دی، حالانکہ اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ایک آنکھوں سے دیکھ رہے۔ اگر اپنی بنیاد مضبوط بنانی ہے، نماز کو اچھا کرو، نماز کا ذوف، نماز کی بے رغبتی، نماز کو سر سے اتارنا، یہ آپ کے بنیادوں کو کھود کے رکھ دے گا اور آپ کے اندر آخرت کے ذوق اور شوق کے بیج جل جائیں گے، زندہ نہیں رہیں گے۔ تو ایک بات آپ سے یہ کرنی تھی، نماز کا ذوق پیدا کرو، ایسی نماز پڑھو کہ دیکھنے والے کو بھی مزہ آئے، کیسی نماز پڑھو۔ ابتدا ہے یہ، انتہا کہاں ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، ابتدا ہے، بنیاد ہے 5 بات، انتہا کیا ہے؟ انما بعثت، غور سے سن، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا گیا ہوں صرف اس بات کے لیے، صرف انما، کہ تمہارے اخلاق کو مکمل کر دو، لأتمم، مبالغے کا صیغہ ہے، اتمم، اور اس میں تکرار ہے کہ یہ ایسی محنت ہے کہ بار بار کرنی پڑے گی، تب جا کر اخلاق کی دولت ہاتھ میں آئے گی۔ تو آپ کے علم سے تو آپ اپنی بڑائی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ جگہ بنا سکیں۔ لوگوں کے دلوں میں اور اللہ کی بارگاہ میں جگہ بننے کے لیے ضروری ہے آپ کی زبان کا بول میٹھا، آپ کے اندر تواضع ہو، آپ کے اندر اوروں کے لیے ہمدردی ہو، محبت ہو، آپ فرقہ واریت سے دور ہو، اب بطور امت مسلمہ کا فرد اپنی پہچان کرواؤ، امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے اپنی پہچان کرواؤ۔ تو انتہا ہیں اچھے اخلاق، اور اچھے اخلاق کی انتہا کیا ہے؟ تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، یہ 3 چیزیں۔ یا ابا ہریرہ افلا انبئک باخلاق الاولین والآخرین، قال ما هو یا رسول اللہ؟ قال تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک۔ بیٹا پوری دنیا پھرا ہوں، بہت دفعہ پھرا ہوں، اخلاق والے آٹے میں نمک بھی کوئی نہیں، بڑے بڑے راسخین علماء خطیب موجود ہیں، لیکن اخلاق والے ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ آئے و شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، وہی چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتے۔ اور پہلی دفعہ
میری زندگی میں جو مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنے اخلاق بنانے چاہیے اور میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ پڑھ کے نہیں احساس ہوا۔ اور اگر ریٹائرمنٹ کی زندگی کا ایک ہفتہ آپ نہیں گزار سکتے جیسے ہم نے 8 سال گزارے، آپ ایک ہفتہ نہیں گزار سکتے، اتنی مشقت کی زندگی تھی۔ لیکن مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں اور اخلاق نبوت کیا ہے، اور یہ کتنی ضروری چیز ہے اور کتنی اہم چیز ہے۔ اس پر میں پچھلوں کو تو بہت سناتا رہا، آپ سے موقع کم ملا، تو میرے سامنے یہ 2 باتیں آئی تھیں۔ ایک آپ کی نماز اچھی ہو، ایک آپ کے اخلاق اچھے، میں آپ کی زبان کا بول اور دل کی کیفیت، یہ 2 باتیں آپ کی عالی شان۔ ابو دجانہ بڑے صحابہ میں الصادقون الاولون میں سے، اور ہر غزوے میں شریک رہے، اور احد کی جنگ میں آپ نے تلوار ایسے بلند کی کہ یہ کون لے گا، تو کئی صحابہ کھڑے ہو، آپ نے کہا من یاخذہ بحقہ، اس کا حق کون ادا کرے گا، تو صرف 3 آدمی کھڑے رہے، عمر، زبیر، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، 2 مہاجرین، ابو دجانہ انصار۔ تو آپ نے وہ تلوار ابو دجانہ کو دی، یہ وہ ہیں ابو دجانہ۔ اور حضرت زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کہ میں کوئی اس سے کم تو نہیں ہوں دلیری میں، اور میرا رشتہ بھی ہے پھوپھی زاد بھائی، مجھے کیوں نہیں دی، اس کو کیوں دی، میں دیکھوں گا کیا کرتا ہے۔ جب ابو دجانہ نے حملہ کیا تو وہ پیچھے ہو گئی، تو ایک حملے کے تسلسل میں انہوں نے قریش کی صفیں چیر کر پار نکل گئے، پوری صفیں چیر کے پار نکل گئے، اور آگے ہندا اور عورتیں ترانہ گا رہی تھیں قریش کو ابھارنے کے لیے، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی، یہ ڈھول پر یہ ترانہ گا رہی تھی۔ تو ابو دجانہ جب ان کی طرف بڑھے تو سب بھاگ گئیں، ہندا خوف کے مارے بھاگ نہیں سکی، خوف گئے، تو ابو دجانہ نے ایسے تلوار اٹھائی اور ان کے سر کے اوپر ایسے رکھی اور پھر یوں واپس کر دی۔ تو حضرت زبیر پیچھے دیکھ رہے تھے یہ، تو فرمانے لگے میدان جنگ میں تو کوئی عورت لڑ رہی ہو تو اسے قتل کرنا جائز، ویسے منع ہے۔ حضرت زبیر نے کہا یہ تلوار پیچھے کیوں کر رہی؟ کہا یہ میرے نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، تلوار واپس کر۔ اور ان کا جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی، جب جنگ یمامہ میں جب شکست ہو گئی صحابہ کو اور مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے، انصار ثابت تھے، مہاجرین اکھڑ گئے، تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت برا بن مالک سے کہا برا اقسم علی اللہ۔ برا ان لوگوں میں سے تھے جب وہ قسم اٹھاتے تھے تو اللہ رد نہیں کرتا تھا، تو وہ کہنے لگے اخلصونا، انصار کو اکٹھا کر کے دو۔ حضرت خالد نے کہا خود ہی اکٹھا کرے، تو انہوں نے ایک چٹان پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگایا یا معاشر الانصار، تو وہ اس طرح انصار دوڑے جیسے شہد کی مکھی شہد پہ دوڑتی ہے، ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ تو برا بن مالک، کعب بن عجرہ
عباد بن بشر، قیس بن ثابت بن شماس اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، ان 5 شاہ سواروں نے ان 3000 کو لیڈ کیا اور 1,00,000 کے مجمع پہ حملہ کیا۔ 1,00,000۔ مسلمہ کا لشکر کم سے کم تعداد آتی ہے 60,000 اور زیادہ سے زیادہ آتی ہے 1,10,000۔ 60,000 بھی ہوں تو 3,000 کیا ہیں، لیکن انہوں نے منہ پھیر دیا اور ابو دجانہ بھی شہید ہو گئے، عباد بن بشر بھی شہید ہو گئے اور ثابت بن قیس بن شماس بھی شہید ہو گئے۔ کعب بن عجرہ اور برا بن مالک یہ 2 بچے، انہوں نے وہ قلعے کا دروازہ کھولا اور صحابہ پھر انٹر ہوئے، مہاجرین واپس آئے اور پھر فتح ہوئی۔ تو تھوڑا سا میں نے آپ کو ابو دجانہ کا پس منظر بتایا ہے تاکہ آپ کے سامنے اس بات کی طاقت آئے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل، تھوڑی سی تاریخ آپ نے سنی ابو دجانہ کی، یہ ابو دجانہ کہتے ہیں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اور میرے دل میں کسی کے بارے میں نفرت کوئی نہیں۔ بس بیٹا یہ 2 باتیں اپنے اندر پیدا کر، زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، خاص طور پر والدین، بہن بھائی، بیوی، اولاد، رشتہ دار، ان کے سامنے زبان کو لگام دے کے بات کرو۔ کبھی ایسا بول نہ بولو جو دلوں کو توڑ کے رکھ دو۔ ٹوٹا دل دوبارہ جڑتا نہیں ہے، یاد رکھنا، ٹوٹا دل دوبارہ جڑتا نہیں ہے۔ یہ بہت ہی کم وقت ضدی ہے، تو اپنا ٹوٹے تو ٹوٹنے دینا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھے اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لیکن کسی اور کا دل نہ توڑنا، اپنے اخلاق بد اخلاقی سے، اپنی زبان کے گندے بول سے، یہ چیزیں آپ کی شخصیت کو بہت اوپر لے جائیں۔ آخری بات آپ سے کرنی ہے کہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ کا پیغام سنانا پوری امت کی ذمہ ہے، اور آپ بچے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، علم پڑھا ہے، آپ کے ذمہ سب سے زیادہ ہے۔ اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ اگلا آپ کی بات کو لے لے، ایک چیز آپ کو سیکھنی پڑے گی۔ اس کو قرآن میں کہا گیا ہے لسان القوم، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم۔ ہر قوم میں رسول کو بھیجا، ان کی زبان اس کا ترجمہ ہے، لیکن صرف زبان نہیں، جس لہجے میں، جس محاورے میں دوسرے بات سمجھیں، اس لہجے محاورے میں بولنے کو لسان القوم کہتے۔ ابھی میں ابوالکلام کی اردو شروع کر دوں تھوڑے سارے دے اتو ٹپ جائے، یا غالب کی شاعری شروع کر دوں، دیکھنے میں اردو ہی ہے لیکن وہ لسان القوم نہیں ہے۔ اب تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سہارنپور میں تھا میں جماعت میں، تو انہوں نے میرا بیان رکھا، مولانا نے مغرب کوئی بات، تو میں نے اس میں نا یہ ایک حدیث سنائی، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے۔
باقی بیان تھا گھنٹے کا، تو اس کی میں نے مثال دی کہ دیکھو جس شاخ کو پھل زیادہ لگتا ہے نا آم کی، تو وہ نیچے جھک جاتی ہے، وہ نیچے جھکتی ہے تو زمیندار آ کر اس کے نیچے ایک ٹیک لگا دیتا ہے اور اس کے اوپر اس کی شاخوں کو اور پھل کو سنبھال کے رکھ دیتا ہے، ورنہ وہ جھک کر زمین کو لگیں گی تو گل جائیں گے پھل۔ ایک میں نے مثال، تو سہارنپور کا علاقہ آم کا انڈیا کا سب سے بڑا علاقہ ہے، آم کے باغ ہی باغ ہے، باغ ہی باغ۔ تو ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس میں بیان ہو رہا تھا، دیہات تھا، تو وہ میرے پاس 3-4 آ گئے دیہاتی، کہا جی مولانا آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ اچھا کیا کمال کیا؟ وہی جو آپ نے آموں والی مثال دی، آپ نے کمال کر دی، وہ میں اتنی جنت سنائی، میں اتنی توحید سنائی رسالت سنائی، آپ نے کمال کر دیا۔ کیوں؟ ان کو یہ بات ٹھکی کہ وہ یہ کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور ہم بھی جب ہمارے والد صاحب نے باغات لگائے، ہم نے کٹوا دیے، وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ ٹیکیں بنواتے تھے ایسے اور اس کے اوپر آموں کی شاخوں کو رکھتے تھے۔ تو بیٹا لسان القوم پڑھنے سے نہیں آتی، گشتوں سے آتی۔ لسان القوم کے لیے تفسیر امام راضی سے کام نہیں چلے گا، نہ ہی تفسیر قرطبی سے کام چلے گا، اور نہ ہی فتح الباری سے کام چلے گا، یہ گشتوں سے کام چلے گا۔ اب میں آپ کو اپنے نبی کی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے یہ بتانا تھا کہ مال کا حرص اور وجاہت کا حرص یہ تباہ کر دیتا ہے، یہ آپ نے بتانا تھا کہ پیسے کا لالچ اور کرسی کا لالچ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو آپ سیدھا کہتے بھائی پیسے کا لالچ اور کرسی کا لالچ آدمی کو تباہ کر دیتا ہے، ایسا نہیں کیا، چونکہ وہ تو مر مٹنے والے تھے وجاہت پر۔ اذا انا مت فنعینی بما انا اہلہ وشقی علی ثیابک ابنۃ معبدی۔ وہ الو مرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں نا تو پھر میرے اوپر اچھی طرح بیان کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی بڑا سردار مرے ہے۔ مرنے کے بعد بھی اپنی وجاہت کو طلب کر رہا ہے۔ اور کیا ہے، وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ اُدْعَى لَهَا وَإِذَا يُحَاصُ الْحِيصُ يُدْعَى جُنْدُهُ۔ اور انترا کہتا ہے رب لا تجعل موتتی کیا ہے بین النساء النوائح ولكن قتیلا یدرج الطیر من جوانحہ۔ یا اللہ میری موت بستر پہ نہ آئے، صحرا میں آئے قتل ہو کے، اور پرندے مجھے نوچ بھی رہے ہوں اور میرا خون بھی پی رہے ہوں۔ اس سطح کے لوگوں کو سمجھانا کہ تواضع بڑی اچھی چیز، تواضع بڑی اچھی چیز، اور مال کی ہوس اور وجاہت کی ہوس بہت بری چیز۔ تو آپ ان کی مثال دیکھو، آپ کہہ رہے ہیں ماضی بان جائعان ارسلا فی غنم افسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ سبحان، کیا بات، کہ اتنی خوبصورت لسان القوم، قوم کی زبان میں بولنا، قوم کی زبان۔ یہ 72 کی بات ہے، 72-73،
ایک گاؤں ہمارے علاقے میں، وہاں میں رائمنڈ سے آیا چھٹیوں میں، تو ہمارے امیر مجھے لے گئے وہاں بیان کے لیے. تو میں نے ٹھیٹھ اپنی جو جانگلی زبان تھی اس میں بیان کیا. تو بیان کے بعد وہ دیہاتی اکٹھے ہو گئے. تو جی سانوں تو گل ہی اج سمجھ آئی ہے، پہلو پٹھان آمدے ہیں پتہ نہیں کی بولی جاندے ہیں، سانوں پتہ ہی نہیں لگتا، سانوں اج پتہ لگا ہی نہیں بھئی اصل گل کی. اس کو کہتے ہیں لسان القوم. اب تو علامہ اقبال کی شاعری یاد کر کے بیٹھ جاؤ اور دے اپنے خطابت کے زور میں شعر سناتے جاؤ یا امام راضی کی تفسیر سناتے جاؤ، واللہ اوپر سے گزر جائے گی، تمہیں واہ واہ کہنے والے بھی اب کوئی نہیں ملے گی. لسان القوم گشتوں سے آتی، سال کا چلہ. اور اگر آپ کے علاقے میں شب جمعہ ہے تو شب جمعہ کا جانا، اپنی مسجد کا گشت اور لوگوں سے ملنا اور ان سے اللہ کی بات کرنا. سکھر میں ہم تھے تو مجھے کسی نے کہا ایک پروفیسر ہے دہریہ ہے، آپ سے ملا میں. چلا گیا، اس نے چڑھائی کر دی، بہت بے عزت کیا، بہت بے عزت کیا. ابھی 1980 کی بات ہے، مجھے یاد نہیں میں نے کیا بات اس سے کی، لیکن وہ اٹھ کے میرے ساتھ مسجد چل دیا اور آگے بیان بھی میرا تھا. کہنے لگا تیرے اوپر کتاب لکھوں گا کتاب. تو میں نے اس کو کوئی امام راضی کے دلائل تو نہیں پیش کیے تھے کہ اللہ ہے، پتہ نہیں کہ کیا بات کی تھی وہ تو اب یاد نہیں، لیکن لسان القوم سیکھو بیٹا، لسان القوم سیکھو. اگر اللہ نے ممبر پہ بٹھایا ہے، اگر اللہ نے تدریس میں بٹھایا ہے، تو لڑکوں پہ اپنا روب نہ جماؤ کہ فلاں یوں کہتے ہیں، فلاں یوں کہتے ہیں، فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے. 26 قول سنا دو اور ان کے بھی اوپر سے گزر جائیں، اب تھوڑی دیر کے لیے تمہاری واہ واہ ہو جائے گی. لسان القوم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم. اس کے لیے چلے میں نکلو، سال کا چلہ لگاؤ اور اپنی مسجد کا گشت کرو اور شب جمعہ کی پابندی کرو. یہ چند چیزیں اگر اس کے ساتھ جڑ جائیں گی تو آپ کو اللہ فہم دے گا کہ اس سے بات کیا کرنا. سب سے پہلے مجھے اس کی سمجھ مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ گشت کر کے آئی. پہلا گشت 1986 میں پاکستان آئے تھے، میں نے ان کے ساتھ کیا. اب ہماری تو عادت ہے جاتے ہی کارگزاریاں ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک. اگلا بھی بیچارہ اندر میں دعا کرتا یا اللہ ہی نہ قدم اکاؤنیاں، اور اوپر سے کہہ رہا ہوتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مختلف علماء سے ملے، وہاں جو مولانا نے گفتگو کی، تبلیغ کی بات کی ہی نہیں، لیکن ان کو تبلیغ کا دیوانہ بنا دیا. تو بیٹا لسان القوم سمجھو، نماز ٹھیک کرو، اخلاق ٹھیک کرو. یہ 3 کام کر لو تو انشاءاللہ تمہاری زندگی مفتاحاً للخیر ہو جائے گی. اور میرے لیے دعا کرو، میرا سر درد اللہ ٹھیک کر دے، کافی تکلیف میں. السلام علیکم.